آج ایک نیا شاگرد بھی آیا کوئی؟ اچھا، اور ایک سال پہلے بھی شامل آپ رہ چکے ہیں، اور لڑکیوں میں بھی کوئی نیا شاگرد آیا ہے؟ آئی ہے صوبہ؟ اچھا، شروع کر رہی ہے باقاعدہ آج سے؟ ٹھیک ہے، اچھی محفوظ جگہ بنائی ہے دونوں کے درمیان تم نے. مجھے جو پہلا نہیں پڑا اس کے لیے تمہیں ویڈیو لے کے سننی پڑیں گی. پھر سب سے پہلے تو اپنا تجربات اپنے اوپر بتاتا ہوں نا. پہلے جو ہلکی ہلکی کھانسی اٹھتی تھی نا، ڈبل یا سنگل، اس میں تکلیف کوئی نہیں تھی. لوگ بھی لکھتے تھے کہ وہ بہت تکلیف ہوگی، مگر کوئی تکلیف نہیں تھی. ہلکی سی خارش مزدار سی، جیسے منمل ہو جائے زخم تو اس پہ کھجلی سی ہوتی ہے. لیکن پرسوں رات، اب یہ پتہ نہیں کون سا کھانا کھایا گیا ہے، باہر سے آئے ہوئے تھے. بعض لوگوں کا خیال ہے جو لیڈیز نے پریکٹس کی تھی، کسی نے کوئی کھٹی چیز ڈالی ہے، کسی نے کوئی کھٹی چیز. ایک مچھلی بھی ابھی بگڑی بائی تھی، سخت کھٹی، اور حکم یہ تھا کہ کھانی ضرور ہے. اس لیے وہ اللہ پہ سے جانتا ہے کیا تھا، پر اسی وقت گلا پکڑا گیا. پھر وہ جو گلا سنجید ہوتا ہے نا، سخت قسم کا جو چھاتی میں اترتا ہے. رات سوتے وقت بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب چھاتی کچھ ہو رہا ہے. ایک ہلکی سی کمزوری آتی ہے، درد ہوتی ہے ساتھ، وہ خبر دے دیتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. صبح تک گلا پکڑا گیا تھا. اوپر سے یہاں 2.5 گھنٹے کی مجلس لگی سوال جواب کی. ریون جی علماء دوست تشریف لائے ہوئے تھے. اس میں کئی دفعہ آدمی بے قابو بھی ہو جاتا ہے آواز کے لحاظ سے. اس کے بعد تو پھر کوئی یوں لگتا ہے جیسے چھیل دیا ناخنوں سے کسی نے. پھر بخار شروع ہو گیا اور ڈر تھا کہ پورا فلو ڈیولپ ہوگا. اس سے پہلے جو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں بخار نہیں کبھی ہوا تھا، سطحی تھا صرف. لیکن پھر میں نے ایک دوائی کھائی، میں اس کی طرف تمہید بنا رہا ہوں آپ کے لیے. آرسنک 1000 کی عام معمول کے خلاف 3 خوراکیں کھائی ہیں 10-12 گھنٹے کے اندر، اور اس سے بخار بالکل دور ہو گیا. کوئی نشان نہیں رہا. رات کوئی کھانسی نہیں اٹھی، آرام سے سویا ہوں. صبح اٹھ کر جو نزلے کا فلو کا باقی اثر ہوتا ہے، چھاتی تھوڑی سی بھرتی ہے معمولی، اس سے پھر دوبارہ خراش شروع ہوئی. اور ابھی میں نے دوبارہ ایک کھائی ہے خوراک. اس لیے ہو سکتا ہے، مجھے اندر سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بہتر ہوا ہے. تو آرسنک آپ کو بخاروں میں یاد رکھنی چاہیے. یہاں جتنے فلو پھیلے ہیں ان میں آرسنک کی 1-2 خوراکیں میں دیتا رہا ہوں. ہمارے گھر کے بچے دوسرے بلا استثناء سب کا بخار اتر گیا. ملیریا میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرسنک بہت چوٹی کی دوا ہے، اور وہاں بھی 1000 طاقت یا اونچی دینی چاہیے، چھوٹی میں اتنا کام نہیں کرتی. اور یہ جو کھانسی کا ہے باقی اثر، اس میں اب میں نے بیسیلینم 1000 لی ہے، اور فاسفورس 30 کھا کے دیکھیے. جب میں کھاؤں تو وہ فوراً فرق پڑتا ہے. لیکن اب میں نے نہیں کھائی کیونکہ آرسنک کا وقت آ رہا ہے نا 12 بجے، 12 اور 1 کے درمیان، تو تھوڑے سے آثار دوبارہ شروع ہوئے تھے. اس لیے میں نے پہلے آرسنک لی ہے. آج دوپہر کو پھر فاسفورس 30 شروع کروں گا، پھر شام کو دیکھیں گے کیا اثر ہوتا ہے. بہرحال وہ بے چینی جو پہلی تھی گلے میں وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ دورے اٹھتے ہیں جس طرح بھی اٹھے تھے، یہ اکٹھے اٹھ کے کچھ دیر کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. اسپیزموڈک سا ہے. اب دیکھیں گے، جو بھی میں اپنے اوپر تجربہ کروں گا آپ کو بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ. ایک دوائی میڈورینم میں نے کہا تھا آپ کو پڑھاؤں گا، بہت اہم دوا ہے. یہ گونوریا یا سوزاک کے زہر سے بنتی ہے. اس کا تلفظ یہاں میڈورائنم بیان کیا جاتا ہے، ہم
غلطی سے میڈورینم پڑھتے رہے ہیں. میں نے ڈکشنری میں ہر قسم کی ڈکشنری میں چیک کیا، وہاں لفظ موجود ہی نہیں. اس لیے صحیح تلفظ نہیں پتہ. جو یہاں انگریز پروفیسر پڑھاتے ہیں وہی ٹھیک ہے. کیوں میڈورینم کہتے ہیں سب؟ ٹھیک ہے. اس میں سب سے اہم بات ہے انہیریٹڈ کمپلینٹس. میڈورینم اور سفلینم یہ دو دوائیں ہیں جو انہیریٹڈ کمپلینٹس میں چوٹی کی دوائیں ہیں. اگر آپ یہ نہ استعمال کرائیں، اور بسا اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہی نہیں، تو بہت سی بیماریاں مستقل طور پہ پکڑ لیتی ہیں، اور ان بچوں کو یا بڑوں کو بھی. اب دیتے ہیں کوئی دوا، فائدہ ہو جاتا ہے، پھر وہی پیچھا نہیں چھوڑتی. بعض ڈاکٹرز کا جو اچھے قابل ہیں ان میں شامل، ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہماری تاریخ میں سفلس اور سوزاک نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں سوسائٹی میں، اس لیے ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کسی کو خود ہو. ماں باپ آگے نانا دادا پردادے میں سے کسی کو ایک دفعہ ہو جائے تو چونکہ اس زمانے میں اس کو ہومیوپیتھیکلی باہر لا کر اس کا علاج نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ دبانے والی دوائیں ہوتی تھیں. مثلا اینٹی بایوٹک ڈرگز ہیں. ایک زمانے میں MB693 بڑی مشہور ہوئی تھی. بہت پرانی باتیں ہیں. اور اس زمانے میں عام ڈاکٹر ہر مریض کو جس کو ذرا بھی شک ہو، جلن ہو پیشاب میں، MB693 اور اس طرح علاج کیا کرتے تھے. تو سفلس کا علاج پہلے کچھ بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، مرکری سے کیا کرتے تھے، مرکیوریس کمپاؤنڈ سے. لیکن اب اگر 1 مہینہ مسلسل پینسلین دیں روزانہ تو کہتے ہیں وہ سفلس روٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن روٹ آؤٹ ہوتا ہے یا باقی رہتا ہے، اس کے مطابق ہومیوپیتھ کہتے تھے کہ نہیں، باقی رہ جاتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کر جاتا ہے. اور اگر مناسب سازگار اس کو حالات میسر آئیں تو پھر ضرور سر نکالے گا. یہ جو بحث تھی اس کا حل ابھی ایڈز کی تحقیق کے دوران ہوا ہے. ایڈز پر امریکہ میں بہت ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے ایڈز کے مریضوں کو سفلس بھی ہو گیا، حالانکہ سفلس کے کوئی آثار اس سے پہلے موجود نہیں تھے، بلکہ اپنی سوسائٹی سے یہ بالکل اپنی طرف سے اس کو ختم کر بیٹھے تھے. پھر ان کے جن کے والدین زندہ تھے ان کی ہسٹری لی، اور وہ عورتیں جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کی تاریخ لی. سفلس نہیں تھا، لیکن ایڈز ہوئی ہے تو سفلس بھی ہو گیا. اور اس پر اب یہ ان محققین کی متفقہ رائے ہے کہ سفلس کے متعلق جو ہمارا خیال تھا کہ یہ پیچھا چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، یہ غلط ہے. یہ کسی نہ کسی حیثیت سے ایک کمزوری کی صورت میں جسم کے اندر رہتا ہے، اور باوجود اس کے کہ دوبارہ سفلس کے جراثیم عمل نہ کریں، وہ اندر دبے ہوئے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہڈیوں میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب وقت مناسب دیکھیں وہ باہر آ کے وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہی حال سوزاک کا ہے، جس کے متعلق اگرچہ ایلوپیتھی کو ریسرچ نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا سفلس میں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہومیوپیتھی کا دوسرا دعویٰ بھی درست لگتا ہے کہ سوزاک بھی نسل بعد نسل انسانی جسم میں ایک ایسا اثر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسری بیماریوں کے علاج بھی سطحی ہوتے ہیں، اور ان کو جڑوں سے اکھیڑ کے نہیں آپ پھینک سکتے. ان میں ایک دوا جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، اور یہ بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ نقص مامیکا سے بعض لوگ علاج شروع کرتے ہیں، علاج میڈورینم سے شروع کرنا چاہیے، چاہے اس کے کوئی آثار ہوں یا نہ ہوں. اگر کہیں کوئی دبی ہوئی سوزاک کی علامتیں ہوئیں تو میڈورینم کی 1-2 خوراکیں اس کو اچھال کر باہر لے آئیں گی، اور وہاں ان کا علاج ہو. بعض دفعہ پرانے اسٹرکچرز رہ جاتے ہیں
اس کی وجہ سے پیشاب کی تکلیفیں بڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی میڈورائنم دیا جائے تو ہرے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ میڈورائنم ایک بہت اہم دوا ہے، اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ربا میں جب میں علاج کیا کرتا تھا اس وقت کافی مریضوں کو دیتا تھا میں، اور اچھے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب آپ کو پڑھاتے ہوئے کتاب دیکھی تو میڈورائنم نظر آئی، میں نے کہا یہ تو بڑی اہم دوا ہے، ضرور سکھانی چاہیے۔ اب میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ایسما کا، دمے کا اس سے بہت تعلق بیان کیا جاتا ہے ہومیوپیتھی میں، اور بچوں کا سوکھا اور ان کا ایسما دمہ بڑی بیہودہ قسم کی کٹار یعنی نزلہ، اور جو ناک کا بھی ہو اور آنکھ کا بھی ہو، ٹھیک ہے، رنگ ورم سر کے اوپر بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور ڈوارفشنس بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ عمومی اثرات ہیں جو سوزاک کے یعنی گونوریا کے دب جانے سے جسم میں باقی رہتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جگہ جگہ۔ کیا کیا نمایاں علامتیں ہیں؟ بچوں کا سوکھ جانا اور ڈوارفشنس اور دمہ اور ناک اور آنکھ کا بےہودہ نزلہ جو پیچھا نہ چھوڑے، اور رنگ ورمز، یہ موٹی موٹی علامتیں ہیں۔ اور اسی طرح واٹس خاص قسم کے نکلتے ہیں جو تھوجا سے عام طور پر ڈاکٹر ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب تھوجا ناکام ہو تو میڈورائنم ضرور دینی پڑتی ہے۔ موقع جس کو ہم کہتے ہیں نا، موقع ہر قسم کے سوزاک سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک اظہار ہے جلد پر بیماری کو پھینکنے کا۔ بعض عورتوں کو شادی کے بعد جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ ضرور دینی چاہیے۔ ایک عورت اچھی بلی ہو شادی سے پہلے، شادی کے بعد اس کو مینسٹرس کی تکلیف، دوسری تکلیفیں، اوویرین پینز، تو کوئی بعید نہیں کہ خامن میں کوئی مادہ پایا جاتا ہو، اس کی وجہ سے اس عورت کی طرف وہ زہر منتقل ہوا ہے اور اس سے یہ تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے ایسی عورتوں کو جن کو شادی کے بعد تکلیفیں ہوں، مینسٹرل یا اوویرین، ان کو میڈورائنم ضرور دینی چاہیے۔ سخت ٹھنڈا مریض لیکن پسینہ بہت جلدی آ جاتا ہے، چلتے وقت سردی محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود پسینہ آتا ہے، یعنی ٹھنڈا پسینہ نہیں، گرم پسینہ، مگر بہت جلدی معمولی کوف سے بھی پسینہ آ جاتا ہے اور مزید انسان تھک جاتا ہے۔ رومٹزم سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، یعنی وجع المفاصل اور جسم کی ویسی دردیں، ان میں بھی یہ چوٹی کی دوا سمجھی جاتی ہے، یعنی ایسا زہر ہے جس سے رومٹزم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر رومیٹک پیشنٹ بھی ہو اور وہ رسپونڈ نہ کر رہا ہو تو اس کو میڈورینم یا میڈورائنم دے کر پھر علاج شروع کریں تو ہو سکتا ہے بہتر نتیجے نکلیں۔ اس کی جو ذہنی علامتیں ہیں وہ رات کے وقت جوش دکھاتی ہیں۔ رات کے وقت جو علامتیں جوش دکھاتی ہیں ان میں سفلس کی بھی ہیں، سفلینم مشہور ہے اس میں، اور یہ بھی ہے، یعنی ان کا وقت رات کو جوش دکھانے کا ہے۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں، مگر رات کے وقت چونکہ گناہ اٹھتے ہیں اور خوب جولانی دکھاتے ہیں اور جنگل کے جانور بھی رات کو اٹھ جاتے ہیں، تو رات کا کچھ گناہوں سے تعلق ہے، نیکیوں سے بھی تعلق ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ گناہوں کے ساتھ زیادہ اور نیکیوں سے کچھ کم ہو گیا تعلق۔ لیکن ان وقتوں میں پھر وہی بیماریاں
जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ है, उनका जाग उठना ये बैद नहीं। और ये चीज़ हमें एक और जगह भी नज़र आती है, वो है सांप का काटा। सांप के काटे, खुसूसन लेगेसिस, क्रोटोलस वगैरह के मरीज जब बच जाते हैं तो ऐन उन दिनों में जब कहते हैं सांप काटा था, वो दोबारा फिर सांप काटता है। जहां भी चले जाएं सांप फिर भी काट जाता है। उसके मुताबिक जो तहकीक हुई, यानी बाकायदा दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, तो पता चला कि बाज़ दफ़ा तो इसलिए काटता है कि वो फीमेल ने काटा है और उस वक्त जख्म हरा होता है उन्हीं दिनों में जिन दिनों में काटा है, और उसमें से ऐसी बू निकलती है जो मेल सांप को अपनी तरफ खींचती है और वो फिर वहाँ काटता है, अपना एक तभी जोश दिखाता है उसके लिए। और दूसरी वजह ये पता चली है कि काटता कोई नहीं, मगर हर बीमारी में, या हर बीमारी में तो नहीं मगर बहुत सी बीमारियों में पीरियोडिसिटी है, यानी वक्तन फवक्तन उन्हीं दिनों में दोबारा वो ज़ाहिर होती है। और इसके मुख्तलिफ पीरियोडिसिटी के मुख्तलिफ अरसे हैं। आर्सेनिक एक हफ्ते के बाद, 14 दिन के बाद ये दोबारा अपना असर दिखाती है, और भी कई इसमें तीसरे दिन भी गालबन दिखा है डॉक्टरों ने। बाद बीमारी एक दिन के बाद दूसरे दिन असर दिखाती हैं, तो इसका असर एक साल के बाद फिर दोबारा जाहिर होता है सांप के काटे का। और जिन दिनों में सांप ने काटा है उन दिनों में वो जख्म हरा हो जाता है और महसूस ये होता है कि सांप ने दोबारा काटा है। लेकिन ये पीरियोडिसिटी अजीब है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि रात के ताल्लुक में जो मुझे ख्याल आया कि कानून कुदरत है कोई, उस वक्त जिन दिनों में कोई बीमारियां आगाज पकड़ती हैं उन दिनों में फिर उनकी याद जाग उठती है और उसके असरात ज़्यादा तेज हो जाते हैं। ये तो इत्तमालात हैं, इम्कानी बातें हैं। ये कतई बात है कि सेल्फ इसका मेडोराइनम और सिफिलिनम दोनों के असरात रात को बहुत बढ़ते हैं, और सिफिलिनम का जो ताल्लुक है वो मरकरी से बहुत गहरा ताल्लुक है, और मरकरी की तकलीफें भी रात को ही बढ़ती हैं, समझे। और मेडोराइनम का ताल्लुक थूजा से है। थूजा के मुतालिक मुझे अब याद नहीं है कि ये भी रात को कोई असर दिखाती है कि नहीं, क्योंकि रशीद साहब, बर्मी साहब, आपको काफी बातें पता है मुझे, समझ है, याद है। अच्छा, इसकी जो इलामतें अमूमन बयान हुई हैं वो ठंडे पेशेंट्स के साथ खुद ब खुद एक ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी तफसीर में कुछ बताता हूँ, मगर ये याद रखें कि बहुत ठंडा मिजाज का मरीज़ है, इसलिए उसमें तबन ये तकलीफ़ें होनी चाहिए। सेंसिटिव शाज़ के तौर पर हीट को सेंसिटिव होते हैं ये, मगर रस्टॉक से भी इलामतें मिलती हैं। सर्दी से और नमी से इनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, और रस्टॉक की तरह बेचैनी, यानी जिस्म हरकत करे तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ आराम मिलता है, वरना ठहरने से फिर तकलीफ बढ़ जाती है। एक इसमें ऐसी इलामत है जिसको तजुर्बा करके देखना चाहिए कि क्या वो फ्लू के आगाज़ में ऊँची ताकत में फ़ायदा पहुँचा सकती है कि नहीं, क्योंकि इसकी तकलीफ़ों में एक ये मुस्तकिल मिजाज शामिल है कि लंबी बीमारी, मगर हर वक्त ये एहसास रहता है जैसे बदन नज़ले के करीब पहुंचने से टूटता है, या फ्लू होने से पहले बदन टूटता भी है, कमज़ोरी भी होती है, थोड़ी सी बेचैनी भी, वो इसकी मुस्तकिल इलामत है।
تو آج تک میں نے کبھی استعمال کر کے نہیں دیکھا، مگر آج کل پھیلا ہوا ہے. سلیم صاحب آزمائش کر کے دیکھیں ہیں. اونچی طاقت میں 1000 میں ایک خوراک دے دیا کرو اور پھر خبر بھی لے لیا کرو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا ہوا ہے دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں، تو بس رات کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھی. آدھی رات کے بعد زیادہ. رومیٹزم کے متعلق لکھا ہے آبسٹینیٹ کیسز. وہ واقعتاً وہی بات ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ اصل میں رومیٹزم کی علاج کی دوا کوئی اور بھی ہو تو جب تک اس سے علاج نہ کیا جائے رومیٹزم ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دوا رومیٹزم کو ٹھیک کر سکے، مگر اس کے اثر سے رومیٹزم کی اصل علامتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور علاج میں آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کالی فاس کے متعلق اور بعض اور دواؤں کو ڈرایا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ضرورت سے زیادہ نہیں دینی چاہیے. بڑے لوگوں کے ڈرے ہوئے خط آ رہے ہیں کافی کہ میں نے تو اتنی دیر کالی فاس کھائی، مجھے کینسر ہو جائے گا، آپ کو کہتے ہیں مجھے فلاں چیز ہو جائے گی. بالکل غلط بات ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر بے ضرورت علامتیں مطالبہ نہ کریں اور روٹین کے طور پر یہ دوائیں لمبا عرصہ کھلائی جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ پروونگ کر دیں. اور پروونگ کا مطلب ہے کہ جن دواؤں بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بعین ہی وہی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں. لیکن جب تک مرض مطالبہ کر رہی ہے ان کو دہرانا قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خود بھی اپنے پہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. اگر اونچی طاقت عام حالات میں 15 دن یا 20 دن کے بعد دی جائے، اگر مرض جوش دکھا رہی ہو تو دن میں 2-3 دفعہ بھی دی جائے کوئی نقصان نہیں. ایک دفعہ فائدہ شروع ہو جائے پھر نہیں دینی چاہیے، پھر انتظار کر کے دیکھنا چاہیے. آج ایک اور خط ملا ہے افتخار کیا نام ہے ان کا، ہمارے جو وکیل ہیں، افتخار الحق تو نہیں ہے، کچھ اور ہے. وہ وکیل سے مراد تحریک جدید میں وقف کر کے آئے ہوئے، بڑی دیر سے خدمت کر رہے ہیں. قریشی افتخار کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ افتخار الحق تو نہیں ہے، افتخار حسین بھی نہیں، افتخار دین بھی نہیں. قریشی افتخار تک لوگ آپ افتخار علی، ٹھیک ہے، قریشی افتخار علی صاحب، ان کا ایک خط آیا ہے آج. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ہومیوپیتھک کالج کورسپونڈنس کا تھا انڈیا سے، اس کا ممبر بنا. جہاں اور باتیں وہاں سے ملی، ان میں ایک چیز مجھے فائدہ ہوا جس کا، وہ ایپیکاک کا ایک خاص طریقے استعمال تھا. ایپیکاک مشہور ہے، ملیریا میں فائدہ دیتی ہے، اور میں نے 30 میں عام دن میں 2-3 دفعہ استعمال کر کے دیکھی، خود نہیں لوگوں پہ دیکھی، مگر خاص کوئی فرق نہیں پڑا. تو ایپیکاک کا وہ استعمال جو انہوں نے تجربے میں دیکھا ہے وہ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب سردی لگنی بند ہو جائے ملیریا کی اور گرمی شروع ہو جائے، اس وقت ایپیکاک 30 کے چند قطرے ایک گلاس پانی میں گھول کے، یعنی اس کو شیک کر کے، تو گھونٹ گھونٹ یا 2 گھونٹ 1-2 گھنٹے کے وقفے سے پینا شروع کر دیں، یعنی بار بار پئیں. وہ بخار جب اتر جائے تو اگلے بخار میں پھر اسی طرح، پھر اس کے بعد اگلے بخار میں، ہر بخار کا اگلا دورہ پہلے سے کم ہوگا، اور 3 دن کے اندر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے بخار اتر جاتا ہے. تو بعض قسمیں ایسی ہیں جو ممکن ہے ایپیکاک کو رسپونڈ کرتی ہوں. تو میں نے جو تجربہ میں آپ کو باتیں بتائی تھیں، یاد ہیں آپ کو کسی کو؟ ملیریا کے لیے آزمودہ نسخے ہیں جو بہت کام دکھاتے ہیں. برائنیا اور رسٹاکس آپس میں باری باری. شروع میں جب جسم دکھتا ہے اور ہلکی سی مچھلی اٹھنے لگ جاتی ہے معدے میں، اور کھانے سے نفرت نہیں تو کم سے کم خواہش باقی نہیں رہتی کھانے کی،
تو ایسے وقت میں محسوس ہو جاتا ہے جن کو ملیریا ہوا ہو کہ ملیریا کی آمد ہے. اس وقت اگر رسٹاکس اور برونیاں باری باری کھائیں دن میں 200 کی دو دفعہ یا 3 دفعہ دہرائیں ان کو, تو ایک دن کے اندر اندر وہ سب علامتیں صاف ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ, اور ملیریا کا حملہ نہیں ہوتا. یہ بعض بلکہ بہت سے کیسز میں مفید دیکھا ہے. ذاتی طور پر مجھے ملیریا سے اسی نسخے سے نجات ملی تھی, اور آئندہ جب بھی کبھی ہلکا سا بھی شروع ہوا ہے اس نے پھر کام کیا. اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کارآمد نسخہ ہے. دوسرا آرسنک 1000 میں, یہ بھی بخاروں کی دشمن دوا ہے. ٹائیفائڈ میں نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا, نہ کبھی پڑھا ہے کہ ٹائیفائڈ میں مفید ہوگی, لیکن تجربہ کسی نے کرنا ہو تو کر کے دیکھ لے. فلو سے تعلق والے بخار اور ملیریا یعنی معدے کی نالیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بخار, ملیریا جو ہے اس کا معدے کے نظام سے تعلق ہے, جگر بھی اسی نظام کا حصہ ہے. ایلیمنٹری سسٹم میں جگر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ملیریا کے جراثیم وہاں بیٹھتے ہیں, اس لیے جن کو ہم عموماً معدے کی دوائیں دیتے ہیں کہتے ہیں ان میں جگر وغیرہ یعنی طبی نقطۂ نگاہ سے وہ شامل سمجھے جاتے ہیں, وہ سارے نظام کا حصہ ہوتے ہیں. تو جب بخار ہو تو دیکھیں جگر کس طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اس میں ابال آتے ہیں, بائل نکلتا ہے, الٹ جاتا ہے, معدے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جگر کی علامتیں اتنی نمایاں ہیں کہ بعض ڈاکٹرز مستقلاً پہلے جگر کا علاج کرتے ہیں پھر ملیریا کا. پرانے زمانے میں ایلوپیتھک ڈاکٹر کیا کرتے تھے بعض, اور ایک دفعہ مجھ پہ بھی تجربہ ہونے لگا تھا, شکر ہے میں بچ گیا. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے مرحوم, بہت مخلص بزرگ میں, ایک مجھے ملیریا کے حملے ہوا کرتے تھے نا بہت پرانے زمانے میں, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں, آپ شوق ضرور استعمال کریں, بالکل ملیریا پیچھا چھوڑ دے گا مگر سارے دانت نکل جائیں گے. کبھی نہیں میں یہ سودا کر رہا, ملیریا پیچھا چھوڑے دانت نکلوا دوں, بوڑھا ہو جاؤں آپ کی طرح بھی سے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی وجہ سے دانت میرے مضبوط رہے ہیں. اس کا پتہ کیا تھا, پتہ آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ نے وہ کلاسیکل نہیں پڑھی تھی ڈاکٹری, کیموملا ہومیوپیتھک نہیں, اصل پاؤڈر کھٹی سی چیز ہوتی ہے پڑیا, کھائی ہے دانتوں میں کیا اثر ہوا؟ شروع میں بچپن میں کھائی, وہ یاد ہے ویسے اس کے اصلی ہیں یا لگے ہوئے ہیں؟ لگے ہوئے دیکھ لیا ملیریا نہیں ہوا ملیریا کے دانتوں والوں سے کچھ تعلق ہے, دانتوں میں غصہ آتا ہے ملیریا کو. وہاں وہ کیموں میں لا کہتے تھے ہم بہت خلاف, وہ ان کا رواج تھا, پتہ نہیں کتنے کے غریبوں کے دانت نکلوائے. یہ ملیریا کا قصہ ہے, اور پہلے زمانے میں اسی طرح علاج ہوتا تھا. مگر ہومیوپیتھی کی میں نے دیکھا ہے کہ آرسنک 1000 میں اور آرنیکا 1000 میں پریونٹیو کے طور پر, بلکہ 1,00,000 میں بھی ان علاقوں میں جہاں ملیریا پھیلتے ہیں بہت ہی مؤثر دوا ہے. افریقہ میں نے اپنے احمدی مولدین پہ تجربے کیے ہیں, جنہوں نے واپس اطلاع دی ہے وہ بہت خوش ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ چند خوراکوں میں ہی وہ ملیریا کا کوئی خیال ہی نہیں رہا, ہر وقت ملیریا کے خوف میں وہ زندگی گزارتے تھے. تو یہ یاد رکھیں, آرنے کا 1000 یا اوپر یہ پریونٹیو ہے ملیریا کا, پروفیلیکٹک. اور آرسنک جب بخار کی علامتیں شروع ہوں تو یا شروع ہی میں, مگر شروع میں تو پہلے رسٹاکس برانیاں دینی ہے. اگر وہ کام کرے گی تو آرسنک کی کوئی ضرورت نہیں, بخار چڑھے گا ہی نہیں. اور اگر بخار چڑھ جائے تو انتظار کریں کہ اتر جائے, جب یا اترنے کے قریب ہو, جب واپسی شروع ہو, وہ وقت ہے علاج کا. اس سے پہلے اگر ملیریا میں علاج کیا جائے تو تکلیف بڑھا دیتا ہے. مگر قریشی صاحب کا تجربہ یہ ہے کہ ایپیکاک تکلیف نہیں بڑھاتا, بلکہ بخار کے دوسرے حصے میں یعنی سردی ختم ہو جائے پھر اس کو اس طرح دیا جائے تو بہت مفید ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں پلس ڈوزز میں دینا ہے اس کو, یعنی جب پانی تھوڑا رہ جائے اس میں اور پانی ڈالیں اور شیک کر کے
پھر وہ اگلا گلاس بھی اسی طرح پینا شروع کریں. جب تک ملیریا پیچھے نہ چھوڑے وہی ایپیکاک کے چند قطرے بڑھتی ہوئی ڈوز کے ساتھ، بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ پھر استعمال کیے جائیں گے. یہ ایک عجیب علامت اس میں درج ہے. آبسٹینٹ کیسز اور رومیٹزم جو میں نے بتایا ہے نا آپ کو، ایک یہ ہے کہ جسم میں شدید وہ سوئیاں چبھنا اور بے چینی، اور جس سے وہ ہائیوز ہوتی ہیں نا. پتہ ہے آپ کو ہائیوز کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، ہائیوز کا تعلق یہ چھپاکی ٹائپ کی چیزیں جس سے جسم کی جلد ساری بے چین ہو جاتی ہے، اس میں سوئیاں چبھتی ہیں، فارمیکیشن ہوتی ہے. اس کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے میڈورائنم سے، اور اس میں بہت مفید بتائی جاتی ہے. مگر اس کی خاص علامت یہ ہے کہ نوائز سے اس کا تعلق ہے، جو عام دوسری چھپاکیوں یا اس قسم کے جلدی رد عمل میں کہیں نہیں ملتا. ادھر شور ہوا اور ادھر اس کی سارے جسم کی جلد جو ہے بے قرار ہو گئی، اوپر کچھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اعصاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس کی نروز ٹینشن میں ہے بڑی سخت، اور جب نسیں ٹینشن میں ہوں تو بعض دفعہ وہ اپنا رد عمل جلد کے اوپر دکھاتی ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ نروز کی ٹینشن میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. خاص شور جلد کے اوپر اثرات ظاہر کرے یا نہ کرے، اس کا تعلق ہمیں معلوم ہو گیا ہے. تو نروس ٹینشن میں اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. نروس ریش، ہاں وہ بھی ہوتی ہے، بالکل ارٹیکیریا. ٹھیک ہے. اور زیادہ خطرناک اس کی قسم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اسی طرز کی بیماریوں کی سب سے آخری ہرپیز زوسٹر، اور ہرپیز دوسری کون سی ہوتی ہے؟ جینیٹالس. ہاں. اب یہ ایک اور علامت ایسی ہے کہ آرسنک جب میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا تو اندر سے فوراً ریلیف دے دیتا ہے. جو بے چینی ہے نا اندر کی، وہ ختم ہے. بخار چڑھنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی ختم. کھانسی دوبارہ یہاں آ جاتی ہے، چھاتی کو صاف کرتی ہے. ایک بہت اچھی علامت ہے. ہومیوپیتھک میں اگر اندر سے باہر کی طرف حرکت ہو تو یہ مفید ہے. اگر گلے کو آرام ہے اور چھاتی پہ اترے تو یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے جو اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی کھانے کے کچھ دیر کے بعد ناک سینسٹیو ہو جاتا تھا، جیسے نزلے سے پہلے چھینکیں شروع ہوتی ہیں. تو جو خارش ہے یہ گلے میں ہی نہیں بلکہ ناک کے اوپر بھی چڑھتی ہے. ابھی مجھے چھینک آئی تھی نا ایک، یا نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ہاں، وہ محسوس نہیں آئی ہوگی تو میں نے وہ دوالی ہوگی، مگر کوشش کرتی ہے اور مستقل نگرانی پیدا کرتی. کل بھی یہی ہوا تھا. جب بھی آج نے کھائی ناک میں ہلکی سی اریٹیشن، جیسے چھینکیں آنے لگی ہوں، اور چھاتی بالکل صاف، کوئی تکلیف نہیں. خارش وہی پرانی واپس آ رہی تھی یہاں، جس کا مطلب ہے کہ وہیں رکھ کر کوئی دوائی اگر ملے تو ٹھیک کرنی چاہیے. فاسفورس اس میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت مفید رہی ہے. اب میں واپس جا کے پھر کھاؤں گا 30، شام کو پتہ چلے گا. 30 میں 2-3 خوراکیں فاسفورس کی. گلے کی خراش جس سے کھانسی پیدا ہوتی ہو، جس کو بولنے سے یا ہنسنے سے تکلیف بڑھ جائے، اس میں مفید بتائی جاتی ہے، اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ مفید ہے. مگر شور سے یہ جلد کی بیماری ظاہر ہو جانا یا ہائیز وغیرہ یہ عجیب بات ہے. پاؤں میں اور ٹانگوں میں ورم، سینسٹیو ٹو کولڈ اینڈ بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کو. forgetful of facts, figures and names. اب یہ اکٹھی 3 باتیں ہیں. بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے نام بھول جاتے ہیں لیکن واقعات بالکل صاف یاد رہتے ہیں، اور فگرز بھی قریباً یاد رہتی ہیں. تو یہ ناموں کا بھولنا مجھے بھی بچپن سے یہی تکلیف ہے. بعض دفعہ بہت گہرے تعلق والے دوست کالج کے تعارف کروانا ہوتا تھا نا، تو نام نہیں یاد رہتا تھا.
میں کہتے آپ ہی بتائیں گے آپ کو. تو بھارا گزارا ہوتا رہا. ان نام بھولتے ہیں مگر فیکٹس یاد رہتے ہیں, ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی. اس لیے سوائے کہ دیر کی پڑھی ہوئی بات میں کچھ تھوڑا بہت اشتباہ ہو جاتا ہے واقعات میں بھی, میں اکثر بغیر یاد کی کوشش کے. اس میں یہ بیماری ہے کہ یہ تینوں چیزوں میں کمزوری ہے, فیکٹس میں بھی, اعداد میں بھی, اور ناموں میں بھی. یہ بھی بھول جاتا میں ابھی پڑھا کیا تھا. ٹائم مووز ٹو سلولی, یہ پہلے کیا بتایا تھا میں نے؟ بھنگ, ہاں, کینابس انڈیکا, کینابس انڈیکا ہے. اس کا مجھے کسی نے لکھا ہے کہ شاید میں نے کینابس سٹائوا کہہ دیا تھا. کہہ دیا تھا جی, سٹائوا نہیں ہے, وہ انڈیکا ہے. سٹائوا کیا چیز ہے؟ سٹائوا تو یورپ کی بات ہے. ہاں, یورپ کی بات ہے. یورپین بھنگ. انڈیکا انڈین بات. اچھا, تو ان میں فرق کیا ہے نمایاں؟ انڈیکا میں دماغی علامات ہیں اور ان میں بدنی. ہاں جی, نہیں, یہ دیکھو کافی نہیں بات. کینابس سٹائوا سوزاک کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. کینابس انڈیکا ذہنی علامتوں وغیرہ میں اور بھوک میدے کی علامتوں میں زیادہ کام آتی ہے. کینابس سٹائوا کو اگر سی ایم میں ایک خوراک دی جائے تو بعض دفعہ سوزاک ایک ہی خوراک سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کے متعلق ہومیوپیتھی کتابوں میں وہ تفریق کرنے والی علامتیں ظاہر نہیں کی گئیں. تو بعض دفعہ سوزاک نہیں ہوتا لیکن اس سے ملتی جلتی علامتیں گردے یا اس کے مثانے کی انفیکشن سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ عورتوں میں اندر کی انفیکشن کی وجہ سے ایسی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اصل کیا ہے, لیکن اگر علامتیں نمایاں طور پر سوزاک سے ملتی ہوں تو کینابس سٹائوا ایک خوراک سی ایم میں بعض دفعہ اکیلی کافی ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, ایک خوراک دی ہوئی علامتیں سب صاف ہو گئی. اور اگر بار بار قطرہ قطرہ پیشاب ہو اور جلتا ہو بہت سخت تو اس کے لیے کینتھرس چوٹی کی دوا ہے. کینتھرس کو یاد رکھنا چاہیے. خاص علامت ہے قطرہ قطرہ آئے گا اور سخت جلن کے ساتھ. اور اگر پیشاب کے دوران اتنی جلن نہ ہو لیکن اس کے بعد بہت جلن بڑھ جائے تو کیا دوا ہے اس کے لیے؟ کچھ عرصہ اس کے بعد شدید بے چینی رہے. کیوں جی؟ ہاں ٹھیک ہے. وشد میں تو بڑے ہومپیتھ بنتے جا رہے ہوں ماشاء اللہ. ویل ڈن. وشد گزار نے بتایا ہے نیٹرمیور, یہ ہے اس کی خاص علامت. اور کرونک سوزاک میں, اور سوزاک کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری میں یہ بتاتا جاؤں, جس میں گلیٹ شروع ہو جاتی ہے پیشاب کے ساتھ, اس میں نیٹرمیور سی ایم میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے 1,00,000 طاقت میں. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو میڈورائنم کی علامتیں ہیں, ان میں ایک یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ اس میں محسوس ہوتا ہے بچوں کو یا بعض لڑکیوں وغیرہ کو خصوصیت سے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے, تو ایک دم ڈر کے پیچھے دیکھتے ہیں یہ سے پیچھے کوئی آ گیا ہے. اور یہ بھی لگتا ہے بعض دفعہ ان کو کہ کوئی چہرے مجھے کہیں سے جھانک رہے ہیں. تو اگر یہ احساس ہو کہ کچھ لوگ جھانک رہے ہیں مجھے کہیں سے, تو اس کو میڈورائنم سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور دوا بھی ہے, میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے, کبھی بتائی تھی, فاسفورس. فاسفورس میں بھی یہ ذہنی اثر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی جھانک رہا ہے, کوئی کسی فرنیچر کے پیچھے چھپا ہوا ہے, میز کرسی کے پیچھے, الماری کے پیچھے, اور جھانک رہے. یہ عجیب احساس بعض زہروں کے اثر سے بیماری بن جاتا ہے.
اور بیماری کی صورت میں یہ احساس ظاہر ہوتا ہے. اس کے لیے وہی زہر کام آتے ہیں ہومیوپیتھک میں جو اس سے ملتی جلتی علامتیں پیدا کرتے ہیں. تو فاسفورس کا زہر جن کو دیا جائے اس سے یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح میڈورائنم سے بھی. اندھیرے کا خوف ایک عام اس میں قدرتی بات ہے. گرنے کا خوف بھی اس میں نمایاں پایا جاتا ہے. جلد جو ہے اس کی سر کی اس میں تناؤ اور بعض دفعہ یوں رہتا ہے کہ بینڈ لگا ہوا ہے. انسان ہاتھ مارتا ہے کہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا پگڑی یا کوئی دوپٹہ باندھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سر پہ, لیکن احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کسی ہوئی ہے. اگر یہ گردن کے گرد احساس ہو تناؤ کا, یا جیسے کوئی چیز کسی ہو یا بند کالر شدید تکلیف دے, تو کون سی دوا کام آئے گی؟ کیا؟ لیکسس. اور اگر اس احساس کے ساتھ اندرونی تشنج بھی واقع ہو, صرف احساس نہیں بلکہ اندر تشنج بھی پیدا ہو ساتھ, پھر کون سی دوائیں کام آتی ہیں؟ ہائیڈروکورٹیزن اور ہائیڈروسائنک ایسڈ شروع میں بتایا تھا. یہ باتیں بھول گئی آپ کو. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کبھی کبھی بتاتا رہوں گا بیچ میں, تاکہ آہستہ آہستہ دہائی ہو, پھر وہ پختگی سے جم جاتی ہیں باتیں, ورنہ اکٹھا رٹا نہیں جاتا, مشکل پڑ جاتی ہے. رنگ برن بتا چکا ہوں آپ کو میں, ہرپیٹک ایرپشنز اور کوپیس ڈینڈرف. ڈینڈرف کا کیا علاج ہے؟ ہیڈ اینڈ شولڈرز, سورائنم بھی, ہاں گریفائٹس بھی ٹھیک ہے. اس میں جو بالوں کی علامت ہے وہ نیکٹرمیور سے ملتی ہے, اور دونوں کا تعلق اس سے سوزاکی بیماریوں سے بھی ہے. نیکٹرمیور میں بال خشک اور پھٹے پھٹے, جسے ان کے اندر بعض دفعہ کنارے واقعات پھٹ بھی جاتے ہیں, اور اس میں بھی بالوں کی یہی علامتیں ہیں, ڈرائی اینڈ کرسپ, اور کوپیس ڈینڈرف, کثرت سے ڈینڈرف ہو. تو اس میں میڈورائنم کوئی بھولنا نہیں چاہیے, اس سے کئی دفعہ اکیلے میڈورائنم سے بھی یہ فائدہ ہو جاتا ہے. ایک اس کی علامت ہے جو اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں بلکہ مستقلاً ایسے مریضوں میں ملتی ہے. یعنی معمولی سے بھی تناؤ, ذہنی تناؤ سے آنکھوں کے سامنے چیزیں تھرکنے لگ جاتی ہیں, اور ویژن ٹھیک نہیں رہتا, اور اس کے علاوہ بلر ہو جاتا ہے ویژن, پھر بلیک یا براؤن سپاٹس فیلڈ میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ڈپلوپیا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو کرونیسٹی کے طور پر اگر ملیں, یعنی مزمن علامتوں کے طور پر ملیں, تو یہ بہت اچھی دوائی ہے میڈورائنم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امیجنری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں, اور آنکھوں میں پیچھے تناؤ اور مسلز بھی تھکے ہوئے. صبح کے وقت بہت سی دواؤں میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈز جڑ جاتے ہیں آپس میں. یہ تو ہر قسم کی ایسی بیماری میں جس میں آنکھ میں سوزش پیدا ہو, یہ طبی بات ہے. تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے جسے آپ نمایاں طور پر یاد رکھیں, بہت سی دواؤں میں ملتی ہے.
لیکن آئی لیشز فال آؤٹ یہ ہر دوا میں نہیں ملتی. آنکھوں کی بیماریاں بعض لوگوں کو ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کی پلکیں نہیں جھڑتی. اگر آنکھوں کی بیماری کے ساتھ پلکیں جھڑنے لگیں تو پھر یہ دوا مفید ہے. آنکھوں کے نیچے سویلنگ کس دوا کی علامت ہے خاص طور پر؟ ایپس. اس میں بھی ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ, لیکن اس کی سویلنگ اور ایپس کی سویلنگ میں ایک فرق ہے. ایپس کی سویلنگ بیگی یا نیچے ہو کے لٹکتی ہے اور اس کی سویلنگ عام سویلنگ کی طرح ہوتی ہے. ایپس کی سویلنگ ٹپیکل ہے, وہ جس طرح بیگ بن جائے نا ہوا یا پانی بھر کے تو تھوڑا سا بیگ لٹک جاتا ہے یہاں, وہ ایپس کی سویلنگ ہے. اور یہ عام ورم ہو یہاں, اس کے لیے یہ دوائی بہتر ہے. آبسٹینیٹ نیزل کٹار, اس کے متعلق کئی انکوائری آتی رہتی ہیں. آج بھی کسی کی طرف سے آئی تھی انکوائری کہ کرونک نزلہ ہے, وہ کسی طرح سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. میں کہتا سلیم سے رابطہ کرو, مجھ سے مشورہ کر لے گا. اس میں ایک یہ بھی دوا ہے, اسے شروع کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کرونک نزلے کے علاج میں بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو کام کرتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری سوزا کی بیماری گہری اندر گئی ہے, کبھی کسی زمانے میں کسی جگہ ہوگی, اور وہ عام دواؤں کی ریچ سے نیچے ہے. جہاں بھی بیماری روح کے قریب پہنچ جائے, جہاں کینسر بن رہی ہو یا اسی قسم کی پرانی خطرناک چیزیں بن جائے, وہاں چھوٹی طاقتیں کام نہیں آتی بلکہ بہت اونچی طاقت میں دینا چاہیے. بس میڈرائنم بھی اگر کرونک نزلہ اسی وجہ سے ہو تو وہ CM میں دیا جائے یا کم سے کم 10,000 میں دیا جائے. سمجھو. نروس ہنگر, یہ ہنگر غیر معمولی جو ہے کس چیز میں ملتی ہے؟ سورائنم میں بھی ملتی ہے, لیکن رات کے وقت بھوک برقرار کرے تو سورائنم کی علامت ہے. لیکن نروس ہنگر جس میں دل چاہتا ہے کچھ کھاؤں, وہ گھبراہٹ کی وجہ سے, لیکن وہ معدے کو تسکین نہیں ملتی, کھانے کے بعد پھر بھی کچھ کھانے کی خواہش رہ جاتی ہے, اس کو نروس ہنگر کہتے ہیں. تو نروس ہنگر اس دوا میں بہت نمایاں ہے. اور انکوینچیبل تھرسٹ, ایسی پیاس جو بجھے ہی نہ, اور جب یہ علامت ہو تو ریونس ہنگر. ریونس کا مطلب ہے کہ ریونس جس طرح کھاتے ہیں کالے کوے, تو ریونس سے مرادی ہوتی ہے بہت بھوک جو شدید ہو, بے چین کر دے, اس لیے ریونس ہنگر ہوتی ہے. اور ساتھ پیاس بھی, اور دونوں کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے, نہ پینے سے پیاس بجھتی ہے. تو ایسی علامتیں ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں بعض ایسے لوگوں کو دیکھا, وہ آگ میں گرتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں تنور سے, اور پھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی فحشاء میں مبتلا تھے. تو اس بیماری کی ذات میں یہ بات ہے کہ ایک دفعہ تھوڑی سی پیاس بجھ جائے تو انسان سمجھتا ہے میں اس سے نجات پا گیا ہوں, پھر دوبارہ وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے, پھر وہ ختم ہو, پھر بھڑک اٹھتی ہے. تو یہ جو پیاس اور بھوک ہے, اس میں بھی یہی نمونہ ہے اس کا. کھانا کھا لے, پانی پی لے, تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بھوک, وہی پیاس. تو یہ علامتیں جو ہیں, یہ اگر آپ گہرا مطالعہ کریں تو روح کے جو اتوار ہیں ان سے جسمانی بیماریاں ملتی جلتی ہوتی ہیں, اور آپس میں ایک ہی سنگل اینٹیٹی ہے. اصل میں ان کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں جسمانی روحانی میں, مگر بنیادی طور پر ان کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے, یعنی اس انسان سے جس کے اندر ایک ذات بسی ہوئی ہے.
لیور میں جو درد کی تکلیف ہوتی ہے اس کو کس بیماری سے ہوتی ہے؟ صرف جگر میں درد؟ ملیریا وغیرہ میں کینسر کے علاوہ اور کیا ہوتی ہیں بیماریاں؟ ملیریا وغیرہ میں بڑھ جاتی ہیں. ملیریا میں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہاں مختلف بیماریوں کے نام کیا ہیں؟ ایک ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ ہے. ہیپاٹائٹس ہی کہتے ہیں جو ان سب کو. اور یہ لفظ کیا ہے؟ ASCITS اسائٹس. جی یہ پانی بھر جانا جس میں پیٹ کے اندر. ہاں ہاں وہ جو پیٹ کے اندر جگر کی خرابی سے پانی بھرتا ہے. ٹھیک ہے. اسائٹس میں یہ کیوریٹو ثابت ہوئی ہے بہت دفعہ. تو جس سے بہت پیاس لگتی ہے اور پانی پی پی کے وہ جھلیوں کے درمیان سے رس رس کے تو تھیلے بنا لیتا ہے پیٹ کے اوپر. اس میں یہ بہت مفید ہے. انگوینل گلینڈز کی درد میں اور سویلنگ میں یہ مفید ہے. یہ بنے ران کو کے حصے کو انگوینل کہتے ہیں نا. اس کی کنائل اس کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کی خرابی میں یہ مفید ہے. اور اس کا تعلق پھر اس بیماری سے ہے کیونکہ جو بیماریاں ہیں اندرونی ان کے ارد گرد کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے اور کسی حد تک اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. اس کی قبض کی علامت یہ ہے کہ راؤنڈ بالز ہارڈ لمپی سٹولز. یہ تو ٹھنڈا ہے. اس کے پیشاب کی علامت یہ ہے کہ اسکینٹی ہائی کلرڈ اسٹرانگ اسمیلنگ. خاص طور پر ایسے مریضوں میں جن میں رومیٹک لیمنس کی شکایت پرانی چلی آ رہی ہو. یعنی جن کو چلنے پھرنے میں دقت رومیٹک تکلیفوں کی وجہ سے ہوئی ہو ان میں یہ بہت پیشاب کا رنگ دیکھ کے اس دوائی کی طرف ذہن جا سکتا ہے. اگر وہ رنگ ہو ہائی کلر تیز رنگ کا ہو سخت بدبودار اور پیشاب کم ہو تو یہ اس دوا کی علامت ہے. اور امکان ہے کہ مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا لیکن امکان ہے. ایڈیما آف فیٹ اینڈ اینکل یہ اور کس دوا میں خاص طور پر ملتا ہے؟ اندازہ ہے کوئی کسی کو؟ کیا فیٹ اینڈ اینکل صرف لیڈم اور روٹا میں ملتا ہے. روٹا میں ملتا ہے. اور آپ کو ملا ہوا کہ نہیں ملا؟ کیا مجھے یاد نہیں ہوتا. ایکویزیٹم جو پیشاب کی رات کو کہتے ہیں پیشاب جس کو بچے کو نکلے اس کو ایکویزیٹم دیتے ہیں. اس میں تو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا سے ٹخنوں سے بہت تعلق ہے. ایکویزیٹم کا اگر اس کے گرد ورم ہو جائے اور ٹخنے کچے کچے لگیں تو اس میں ایکویزیٹم مفید ہے. خیال میں اپنی فاسفورس کھائی لوں کیوں جی؟ ٹھیک ہے. آج میں کو کافی وقت گزر گیا. اب ہم کہتے ہیں مزہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنی دعائیں میں جیب میں ڈالی ہیں
ایلوپیتھی دوائیں کون اٹھا لیے پھر اتنے تھیلے. اور دوسرا مزہ یہ ہے کہ جو دوائی چاہیے وہ نہیں ملتی اس وقت. اس لیے پھر ایک اور چیز بھی اس میں فائدہ دے سکتی ہے، وہ ہے ایلیومینا. یہ جو گلے کی خراش، اس میں ناک کی چھیلوں کی ٹینڈنسی اکٹھی ہو نا جو اوپر اس میں ایلیومینا اچھی دوائی بیان کی جاتی ہے. ہم نے رکھی ہوئی ہے صاحب. اس کے علاوہ مجھ پہ 2 تجربے بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کون اپنا نام لگائے گا اس کامیابی میں. ایک یہ جو طاہرہ اعجاز ہیں، منصورہ اعجاز، انہوں نے ایک سوپ بنا کے بھیجا خاص، لیکن وہ 2-4 دن پیو بالکل ٹھیک ہو جائے. اور ایک فرد واکر نے ایک جو شاندار بھیجا ہوا ہے، میں ساتھ وہ بھی شروع کر رہا ہوں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے فرق پڑے، لیکن اگر پڑے گا تو دونوں نے اپنا نام لگا لینا، یہ مجھے پتا ہے. کڈنی، بلیڈر اور پروسٹیٹ گلینڈز کی انفیکشن، اس کی سویلنگ وغیرہ میں یہ مفید دوا ہے. رینل کولک میں بھی اچھی بیان کی جاتی ہے. رات کے وقت بار بار پیشاب کا آنا. رینل کولک سے مراد ہے گردے کی درد کا دورہ، اور اس میں جو چوٹی کی دوا ہے جو فوراً کام آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی تو اس کو پھر اور دوسرا علاج بھی ہے. وہ دوا ہے ایکونائٹ 1000 اور بیلاڈونا 1000 ملا کر 10 منٹ کے وقفے سے 2 خوراکیں دے دیں. یہ نسخہ میں نے حضرت خلیفہ المسیح ثالث سے سیکھا تھا، کیونکہ ایک دفعہ شفیع اشرف صاحب مرحوم کو یہ ہوا تو اس نے خلیفہ المسیح ثالث نے مجھ سے دوائی منگوائی اور ان کو دی. وہ دیکھتے دیکھتے وہی اسی مجلس میں ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے استعمال کر کے دیکھا تو بہت مفید ہے فوری دورہ کم کرنے کے لیے. مگر اگر ایسے مریض کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہو، گرمی سے آرام آتا ہو اور سردی سے تکلیف بڑھتی ہو، تو پھر میک فاس کام آئے گی، یہ کام نہیں آئے گا. یا پھر کالو سندھ کی بعض دفعہ 1 لاکھ کی ایک ہی خوراک فوراً اس پیون کو جو جفا پڑتا ہے اس کے گردے کے اندر اس کو دور کر دیتی ہے. اس کے بعد مستقل علاج پتھری دور کرنے کا ضروری ہے. یہ کوئی دائمی علاج نہیں ہے، بیماری اور ہے، بیماری کے اثر کو اس نے صاف کیا ہے فوری ہنگامی ضرورت کے طور پر. بیماری یہ ہے کہ جسم میں جو گردوں کا نظام ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ وہ ہر قسم کے فاسد مادے باہر نکال دے، بعض رکھ لیتا ہے اور وہ وہاں جم کر تو چھوٹے چھوٹے بعض ٹکڑے بناتے ہیں پتھریوں کے، ان کو وہ سیمنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں بڑے ہو جاتے ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے کرسٹلز بناتے ہیں، اس سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. کرسٹل ہر وقت نکلتے ہیں جب تو خون بھی بہت نکلتا ہے اس سے. بعض دفعہ مختلف سٹون اکیلے ہوتے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے، وہ کیلکولائی نہیں بلکہ بڑے پتھر نسبتاً، لیکن جڑتے نہیں ہیں آپس میں. ان سب میں بربرس ولگرس یا ولگیرس مدر ٹنکچر میں اگر مستقل کھلائی جائے تو بہت مفید دوا ہے. لیکن یہ دوا آکزیلیٹس میں کوئی کام نہیں کرتی. اگر آکزیلک ایسڈ کے پتھر ہوں تو ان میں 2 مصیبتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس میں ایکس رے میں بھی دکھائی نہیں دیتے، اور دوسرے یہ بربرس وغیرہ کے قابو کے نہیں ہیں. ان میں اگر کسی دوا نے میرے تجربے میں فائدہ پہنچایا ہے تو وہ سلیشیا اور کالی فاس کا کمبینیشن، یہ اگر آپ دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گھل کے تو باہر نکل جاتے ہیں. ان کا جو سیمنٹ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے بیچ میں سے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ٹکڑیاں نکلتی ہیں. یہ بارہا ایسا ہوا ہے، خاص طور پر صوبہ سرحد میں جو مہاجرین کیمپ تھے
ان میں ہمارے ایک احمدی دوست نے مجھ سے نسخہ مانگا تھا کہ کوئی بگ بھی فائدہ نہیں دیتی، وہ ہومیوپیتھی کرتے تھے. ان کو میں نے یہ نسخہ دیا تو اللہ کے فضل سے بہت ہی مؤثر ثابت ہوا. پھر سندھ میں بھی میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے. ہمارے ہندوؤں کا علاقہ جو ہے جہاں تبلیغ ہماری ہو رہی تھی، جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، ان میں بہت بیماری ہے یہ، کیونکہ وہاں پانی میں ریت اور اس قسم کے مادے ملے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی سلیشیا کام آتی ہے. تو وہ آپ یاد رکھیں. رینل کولک یعنی گردے کی درد میں شروع میں فوری 1000 میں ملا کر صرف 10 منٹ کے بقدر 2 خوراکیں بس، اسی سے ٹھیک ہو جائے. اگر فائدہ نہ ٹھیک ہو تو پھر وہ دوا نہیں ہے، پھر آپ کالوسن اور وہ دوسری چیزیں استعمال کریں. میں کہا مجھے تو اس کا بڑا فرق پڑا. فوری کیا کھایا تھا میں نے؟ ایلومینا. ایک دم وہ بے چینی ساری ختم ہو گئی. اب وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا نسخہ آپ نے پیا تھا نا، کہا اسی سے بیٹھے. لیکن کھاتے ہی دیکھے یوں ہو رہا تھا، وہ کھجلی وہ بالکل غائب. تو ہومیوپیتھی کام کرتی ہے مگر اس کا پہنچنا مشکل ہے. کیا چیز کام کرے گی؟ اچھا السلام علیکم. یہ کہتے ہیں وقت ہو گیا، خدا حافظ. کل ہے نا؟